الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام علماء اکرام اور سامعین معظم، سب سے پہلے تو میں اپنے امیر مرکزیہ حضرت مولانا طیب طاہری مدظ اللہ علی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ہمیں کئی سالوں سے یہاں مل بیٹھنے کا موقع دیتے ہیں۔ پھر جو ان کے معاونین اور منتظمین ہیں، جتنا خوبصورت انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ بالخصوص ہمارے مفتی صابر صاحب اور میرے برادر مکرم حضرت مولانا شمس الحدی صاحب وغیرہ، اللہ پاک ان کی اس محنت صحیح کوشش کو قبول فرمائے، سب کہہ دو آمین۔ ابھی یہ مجمع سارا جو ہے نا، یہ پختونوں والا مجمع ہے، ابھی پنجابیوں والا مجمع نہیں بنا، چونکہ ہم تو ذرا سبحان اللہ الحمدللہ نعروں کے شوقین ہیں، اور مجمع تاکہ تھوڑا سا جاگ کے رہے، داد دے خطیب کو۔ بارکہ یہ آپ کا اپنا مزاج ہے، انشاءاللہ آنے والے ہمارے خطیب آپ سے بلوائیں گے۔ مختصر سی اس نشست میں میرا موضوع ہے عدل و انصاف۔ میری طرف توجہ فرمائیں، آنے والے مہمان آتے رہیں گے۔ کیا ہے میرا موضوع؟ عدل و انصاف۔ اور یہ انصاف کی علماء اکرام نے چند اقسام تحریر فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے کہ بندہ اللہ کی ذات کے ساتھ انصاف کرے، دوسرا اپنے پیغمبر حضرت محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصاف کرے، اور تیسرا اپنی جان کے ساتھ انصاف کرے، اور چوتھا اگر حکمران ہے یا گھر کا وڈیرا ہے یا علاقے کا وڈیرا ہے یا کسی تنظیم اور جماعت کا ذمہ دار ہے، تو وہ اپنے میں کہتا ہوں اپنی تنظیم والوں کے ساتھ وہ انصاف کرے۔ اور انصاف ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ جہاں بھی انصاف ہوتا ہے، مختصر خلاصہ کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں بھی انصافی ہوتی ہے، پھر اللہ کے وہاں غضب نازل ہوتے ہیں، اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ دنیا بے انصافی اور ظلم سے بھر جائے گی تو میری اولاد میں سے امام مہدی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ اس کو کھڑا کریں گے اور پھر وہ دنیا کو انصاف کے ساتھ بھر دے گا۔
تو ہم نے سب سے پہلا جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں کیا ہے، بندہ کیا انصاف کر سکتا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، اس لیے شرک نہیں کرنا، اللہ کی ناراضگی کو دعوت نہیں دینی۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا ہے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور بدعات سے رسومات سے بھاگنا ہے، یہ انصاف ہے۔ میں بالکل خلاصہ بیان کروں، ایک میرا موضوع اگر میں اس کو کھولوں تو بہت یہ لمبا ہے، میں یہ خلاصے کے طور پہ میں اپنے مقصد کی طرف آ رہا ہوں۔ اور تیسرا ہے اپنی جان کے ساتھ انصاف کرے، اللہ پہ توکل کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے، ایسا کوئی گناہ کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے، اللہ کے غضب اور اللہ کی لعنت کا مستحق نہ ٹھہرے، اپنی جان کے ساتھ انصاف کرے، اللہ پہ توکل کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف اور مصیبت آ جائے تو اس کو بھی اللہ کی رحمت سمجھے، یہ اپنی جان کے ساتھ انصاف ہے۔ اور چوتھا کہ کوئی حاکم اللہ اس کو حکمرانی دے دے، اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کیا۔ آپ پیغمبر بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور آپ حاکم بھی ہیں۔ اب مشہور واقعات ہیں کہ ایک عورت جب چوری میں پکڑی گئی، انصاف یہ ہوتا ہے تو حضرت اسامہ نے سفارش کی کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹیے، اس کا نام بھی فاطمہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اور چوری ثابت ہو جاتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرماتا۔ یہ انصاف ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافروں کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہ جو کسی ذمی کافر کو تکلیف دے گا اور جو اس پہ زیادہ بوجھ ڈالے گا تو دن قیامت کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے وکیل بن کر کھڑا ہوں گا۔ اللہ، یہ انصاف ہے۔ جب انصاف ہوتا ہے تو پھر امن پیدا ہوتا ہے، پھر بغاوتیں نہیں ہوتی۔ جہاں جن ملکوں میں، جن حکومتوں میں، جن رعایا میں بے انصافی ہوتی ہے تو پھر بغاوتیں ہوتی ہیں۔ جب جماعت کے ذمہ دار لوگ جو بڑے عہدوں اللہ نے ان کو دیے ہیں وہ ہیں، جب وہ اپنی نیچے والوں یا ان کے اپنی تنظیم والوں کے ساتھ بے انصافی کریں گے تو پھر بغاوتیں جنم لیں گی، جس طرح آج ہو رہا ہے۔ اب یہ ہے، ہم جو پنجاب والے ہیں بے انصافی کے مارے ہوئے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اپنے اداروں میں سے ہمارے بچوں کو اس وجہ سے خارج کیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق اشاعت السنہ کے ساتھ کیوں ہے۔ دوسرے طبقات کے بچوں کو بڑی خوشی اور خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے اور ہمارے بچوں کا اخراج کیا جاتا ہے اور ہمیں دھکے مارے جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنا پروگرام پنڈی میں جب امیر طیب صاحب کا کرایا، امیر طیب صاحب سے یہ گزارش کی، جب دعوت دی کہ ایک فوج کا جرنیل ہے، بعض وقت اس کے جو نیچے
لیفٹیننٹ جنرل ہے، کرنل ہے، میجر ہے، وہ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اس کے وفادار سپاہی اس کو نہیں چھوڑتے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے وفادار سپاہی ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ جس طرح بھی مشکور ہوں جو مجھے اتنا وقت دیا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔